اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اگین مائی چینل، آئی ایم مائی خان۔ آج اس ٹاپک میں ہم لوگ بات کرنے والے ایک اسپیشل فیسٹیول کے حوالے سے ہے۔ وہ فیسٹیول کیوں منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، آج کے دور میں کچھ لوگ اس کو کس طرح سے منا رہے ہیں، اور آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کس طرح اس کی آگاہی دے رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں اور اس فیسٹیول کے حوالے سے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دینے جا رہے تھے، اور کون سے وہ بیٹے ہیں جو اپنے بابا کے لیے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے جا رہے تھے۔ تو تمام کی تمام باتیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو جو ہے وہ مسٹ پریس کیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، کیا ہوا تھا اس موقع پر؟ سب سے پہلے وہ واقعہ جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا، کیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اس دنیا میں جو آپ کو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو میری راہ میں قربان کر دیجئے۔ آپ صبح اٹھ کے اپنے تمام جانور، اونٹ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ رات کو پھر سوئے اور پھر وہی خواب آیا، کیا ابراہیم علیہ السلام، دنیا میں جو آپ کو سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے انمول چیز ہے، اس کو میری بارگاہ میں قربان کر دیجیے۔ آپ صبح اٹھے اور سوچتے رہے، اور پھر یاد آیا اس دنیا میں جو مجھے سب سے قیمتی چیز ہے، میرے لیے انمول چیز ہے، وہ تو میرا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے دماغ میں یہ سوچا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ آپ حضرت حاجرہ کے پاس گئے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ آپ نے کہا، حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دو، نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، میں اس کو اپنے ساتھ اپنے دوست کے گھر دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے نکل پڑے۔ ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تو شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حاجرہ، آپ کے شوہر آپ سے جھوٹ بول کے گئے ہیں، وہ آپ کے بیٹے کو کسی کے گھر دعوت پر نہیں لے کے جا رہے بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ان کو روکیں، ان سے بولیں کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں، آپ ان کی ماں ہیں۔ اس کے بعد شیطان کی بات سن کر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو شیطان نے سارا ماجرا ان کو بتایا اور کہا کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا ہے۔ وہ سارا جب ماجرا سناتے ہیں تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ شیطان، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر میرے شوہر اللہ کی راہ میں میرے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو میں ایسے 1000 اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل علیہ السلام، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پر نہیں لے کے جا رہے بلکہ قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں۔ اور سارا ماجرا بتایا اور کہنے لگا کہ تم یہ قربانی کیوں دے رہے ہو، تم منع کر دو، تم یہ قربانی مت دینا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے بابا اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر رہے ہیں تو میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں کیوں قربان کر رہے ہو؟ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ اگر تم قربان کرتے بھی ہو اور اللہ تمہاری یہ قربانی قبول نہ کرے تو تمہاری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا اور اس شیطان کو دے مارا، اور شیطان وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد آپ قربان گاہ کی طرف بڑھے اور اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اے اسماعیل علیہ السلام، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے لیے اللہ کی محبت سچی محبت ہے، اور سب سے پہلی جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ تو میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو
اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا اگر آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں اور یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے تو میرے جیسے 1000 بھی اسماعیل علیہ السلام آئیں گے تو ان کو بھی قربان کرنے سے پیچھے مت ہٹیے گا۔ اس کے بعد آپ قربان گاہ میں پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ کو مجھے قربان کرتے ہوئے میری وہ درد بڑی آواز سے آپ کے ہاتھ نہ کانپنے لگ جائے یا آپ کو مجھے قربان کرتے ہوئے کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ تو آپ نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی، ابھی چھری گردن پہ رکھی، چھری چلانے ہی والے تھے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش پہ پورا اترے، جاؤ ایک جنت سے ایک خوبصورت سا دمبا لے کے جاؤ اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ لٹا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور خون نکلنے لگا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جیسے ہی پٹی آنکھوں سے ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور جس کے اوپر آپ نے چھری چلائی تھی وہ ایک دمبا تھا جو کوئی اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ سارا واقعہ سننے کے بعد ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آزمائش، اللہ پاک اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور جب بندہ اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو بہت مقبولیت بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو بہت زیادہ درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو انعامات دیتے ہیں، انعامات دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان انعامات سے نوازتے ہیں۔ آج کے دور میں کس طرح عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو اتنا تو بتاتے ہیں کہ عید والے دن جو ہے جانور قربان کریں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا کھانا کھائیں گے۔ ایکچولی جو اس واقعے میں کیا ہوا تھا، یہ کیوں منائی جا رہا ہے، یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو سٹوری تھی وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ تو آج کی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کو اسلامک ہسٹری کے بارے میں ضرور بتایا کریں، اسلام کے ہر دن کے بارے میں کہ اس دن یہ ہوا تھا، اس دن یہ ہوا تھا۔ جس طرح ہم دنیاوی جو فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے 14 اگست ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مختلف تہوار ہیں آج کل، فادرز ڈے، مدرز ڈے، سسٹر ڈے، بردر ڈے، یہ سب کچھ تو منایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اسلام کو دن بہ دن پیچھے چھوڑ کر دنیاوی جو رسم و رواج ہیں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف لے کر آئیں، اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں، اپنے بچوں کو آگاہی دیں۔ اور آج کے جو لیسن ہے وہ تمام ان لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کو کی زندگی میں مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو آزمائش ہے، اس آزمائش میں اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے، صبر سے کام لیجئے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس آزمائش میں جو آپ نے جتنا صبر کیا ہے اس کا اجر بھی ضرور ملے گا۔ آئی ہوپ آپ سب اس واقعے کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی ضرور لے کر آئیں گے۔ تو اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میسیج تمام ان لوگوں کے پاس پہنچے جو کہ اس ہسٹری کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔